بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، 3 خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر عمران خان کی درخواست ہے اور اس پر سپریم کورٹ پاکستان کا ایک بڑا فیصلہ۔ اس کی تفصیل آج کی اس نشست میں شامل کریں گے دو ٹوک کے سننے والوں کے ساتھ، اور پھر ایوان صدر خالی ہوگا یا اسی طرح ایوان صدر کی چوتھے فلور پر لائٹس جو ہیں وہ راجہ صاحب جلتی رہیں گی، اور جو مجبور کیا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ مجبوری جیتتی ہے یا پھر عارف الوی صاحب کھڑے رہیں گے۔ اس کا بھی جائزہ لیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر راجہ صاحب پرویز الہی صاحب کے نام پر ایک جج کا اغوا، یہ بھی ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کے سیاسی منظرنامے پر اب ایک ریگولر فیچر ہو گیا ہے۔ راجہ صاحب، آپ کو یہ معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ پہلا فیصلہ نہیں ہے جب کہا گیا ہو کہ خبردار کسی کو گرفتار کیا اور اگر تمہیں گرفتار کرنا ہے تو عدالت کو یہ بتایا جائے، پاکستان کی چھوٹی عدالت ہو، پاکستان کی اس سے تھوڑی سی بڑی عدالت ہو یا اس سے بھی بڑی عدالت ہو۔ راجہ صاحب، ان تمام عدالتوں کے فیصلے ایسے موجود ہیں جو پچھلے 1.5 برس میں ہم نے جن کی پامالی دیکھی ہے۔ سپریم کورٹ پاکستان کے چیف جسٹس کے فیصلے کو بھی پامال کیا گیا، 90 روز میں انتخابات نہیں ہوئے، پھر گرفتاری پی ٹی آئی کے بہت سارے کارکنان کی، بہت سارے جو ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ تھی، پھر عمران خان صاحب کا اپنا کیس سائفر، یعنی قوانین کے اندر گنجائش ہی موجود نہیں اور عمران خان کے کیس کو جو ہے وہ ہوا میں لٹکا دیا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب ججوں کے تبادلے اور ججوں کے اغوا اور ججوں کے فیصلوں کو جب آپ کسی طرح اغوا کر کے ان سے لکھواتے ہیں اور پھر انہیں منتقل کر دیتے ہیں یا شہر بدر کر دیتے ہیں، تو راجہ صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اب پاکستان کے اندر جس طرح سے آواز اٹھ رہی ہے کہ 1.5 لاکھ وکلا سڑکوں پر ہوں گے، اگر لاہور ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، لارڈ جوڈیشری، پشاور اور بلوچستان ہائی کورٹ کے 4 3 ججز بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور وکلا کے ساتھ جا کر ان کنونشنز میں بیٹھنا شروع ہو گئے، چونکہ یہ روایت تو پاکستان میں ڈل چکی ہے، عطر من اللہ بھی گئے، باقی لوگ بھی گئے، نواز شریف کے کیس کو جہاں پر ڈیفینڈ کیا جا رہا تھا وہاں پر انہوں نے بھی تقریریں کی۔ تو راجہ صاحب، حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ چونکہ یہ جو معاملہ ہے نا پرویز الہی صاحب کا، یہ کوئی اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے۔ میں آپ کے جواب سے پہلے صرف یہ بتا دوں کہ جس طرح سے جسٹس جو ہائی کورٹ کے ایک جج جن کو ملتان بینچ میں بھیج دیا گیا، ان کی جگہ پر جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب جو ہیں وہ آئے اور حبس بھیجا کی درخواست پر انہیں سماعت کی۔ پھر توہین عدالت کے نوٹسز ہیں، عدالت نے ان کو پیش کرنے کے لیے آج کہا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے کیا حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے۔ لیکن راجہ صاحب، جو سب سے امپورٹنٹ بات تھی جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس میں لکھا گیا کہ پرویز الہی کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اس کے باوجود چیف کمشنر اسلام آباد نے اٹک جیل سے نکال کر پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس لائن سے متعلق سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن کر کے عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کی ہے۔ کل چیف کمشنر اسلام آباد اور آئی جی اسلام آباد چودھری پرویز الہی کو ساتھ لے کر لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ہے وہ پیش ہوں گے۔ راجہ صاحب، پرویز الہی صاحب نکلے اور انہیں ایک ایسے مقدمے میں دھر لیا گیا جس میں ان کا نام ہی موجود نہیں ہے، اور نامعلوم افراد کے چکر میں انہیں گرفتار جو ہے کیا گیا ہے۔ راجہ صاحب، یہ صرف نہ ماننے کی وجہ ہے، مونس الہی فیکٹر ہے، یا پھر کوئی اور فیکٹر آپ کو لگتا ہے؟ جی دیکھیں ہاشمی صاحب، سب سے پہلے تو ایک الگ بریکنگ نیوز اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جس کا تعلق فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم سے ہے، کیونکہ ایک بڑے مزے کی سٹوری ہے کہ کیا صدر عارف الوی کچھ حلقوں کی خواہش پر یا کچھ حلقوں کے پیغام پر، ایسے حلقے جو کہ پاکستان کے اندر بڑے بااثر حلقے مانے جاتے ہیں، جن کے پیغام کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا پاکستان کے معروضی حالات میں، ایسے حلقے جن کے آفیشلز اگر پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی جا کر بیٹھ جائیں تو اپنی بات منوا کر اٹھتے ہیں، اور اگر ان کی بات نہ مانی جائے تو پھر سول حکومتوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ تو جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کی صدر عارف الوی کے ساتھ، تو اس کے اندر جو 3 بٹوین دی لائنز میسج کنوے کیے گئے تھے، اب اس پر ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز میرے پاس ہے اور میرے ذرائع نے اس خبر کو کنفرم بھی کیا ہے۔ اس میں ایک پہلو تو یہ تھا اس سے پہلے کہ صدر عارف الوی اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس نہ کر دیں،
دوسرا پہلو تھا آرمی ایکٹ میں اور اسی طرح آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے متعلق صدر عارف الوی کا موقف کہ انہوں نے ان ایکٹس کی منظوری نہیں دی تھی اور ان کا سٹاف ان کے خلاف گیا۔ لیکن تیسرا، اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں یہ اطلاعات گردش کر رہی تھیں کہ صدر عارف الوی جن کے عہدے کی میعاد عملی طور پر 9 سپٹمبر کو 9 سپٹمبر کو ختم ہو رہی ہے، تو ان کو بٹوین دی لائنز یہ میسج کنوے کیا گیا ہے کہ اگرچہ آئینی طور پر تو آپ صدر کے عہدے پر برقرار رہ سکتے ہیں، لیکن آپ 9 ستمبر کو ایوان صدر خالی کر دیں۔ یہ اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں اطلاع گردش کر رہی تھی، لیکن اب اس کے اندر جو بریکنگ نیوز ہے اور جو بڑا مزے کا ٹوسٹ ہے وہ اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ 9 ستمبر کو صدر عارف الوی کے عہدے کی میعاد ختم ہو رہی ہے، یعنی 8 ستمبر کی رات، اور 9 ستمبر کو نئے صدر کا انتخاب ہونا تھا۔ اب چونکہ قومی اسمبلی نہیں ہے، صوبائی اسمبلی نہیں ہے، تو صدر کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے، یعنی صدر کے انتخاب کا جو الیکٹورل کالج ہوتا ہے، وہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ سینٹ موجود ہے لیکن قومی اسمبلی موجود نہیں ہے، صوبائی اسمبلی موجود نہیں ہے، تو آئینی طور پر صدر عارف الوی جو ہیں وہ رہ سکتے ہیں صدر کے عہدے پر، لیکن چونکہ ان کو ایک میسج بٹوین دی لائنز کنوے کیا گیا تھا، اس لیے یہ بڑا آپ کہہ لیں کہ سٹرونگ اسلام آباد کے اندر یہ کچھ لوگ ریومرز کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں انفارمیشن کہ صدر عارف الوی سے استعفیٰ ایک طرح سے لے لیا جائے گا، یعنی بتایا نہیں جائے گا لیکن یہ کہا جائے گا کہ صدر صاحب آپ استعفیٰ دیں۔ لیکن اب اس کے اوپر جو میری بات ہوئی ہے 2-3 بڑے باوثوق ذرائع سے، یعنی چونکہ میں خود ایوان صدر بھی جاتا ہوں، پرائم منسٹر ہاؤس بھی جاتا ہوں، پارلیمنٹ بھی جاتا ہوں، سپریم کورٹ بھی جاتا ہوں، تاکہ اپنے ویورز کے لیے ہم خبریں اکٹھی کریں اور آتھینٹک خبریں لے کے آئیں۔ تو جب ان تمام جگہوں پر آپ جاتے ہیں، اپنے سورسز سے ملتے ہیں، تو آپ کو خبر بھی ملتی ہے، آپ کو پلس بھی ملتی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ طاقتور حلقے یعنی اسٹیبلشمنٹ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیا پالیسی بنا رہی ہے، اور آپ کو جو سول سائیڈ ہے ان کے متعلق بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب ایوان صدر کے حوالے سے میرے علم میں یہ بات آئی ہے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ صدر عارف الوی نے فی الحال یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایوان صدر نہیں چھوڑ رہے۔ صدر عارف الوی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایوان صدر نہیں چھوڑ رہے، وہ اپنا آئینی حق استعمال کریں گے۔ ان کا آئینی حق ہے کہ وہ صدر کے عہدے پر فائز رہیں جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، اور میرے ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ 17 سپٹمبر کو نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی جو حلف برداری ہونی ہے، ان سے حلف بھی صدر عارف الوی لیں گے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اس حلف برداری کے جو کارڈز پرنٹ ہو رہے ہیں، ان کارڈز کے اوپر صدر عارف الوی کا نام ہی لکھا ہوا ہے کہ صدر عارف الوی جو ہیں وہ نئے چیف جسٹس فائز عیسیٰ سے 17 سپٹمبر، یعنی صدر عارف الوی کے عہدے کی میعاد ختم ہونے کے 9 دن کے بعد جو ایونٹ ہونا ہے اس کو صدر ہی ہوسٹ کریں گے ایک آئینی عہدیدار کے طور پر۔ اور مجھے یہ بھی بتایا گیا صحافیوں کو ظاہر انویٹیشن آتے ہیں کہ وہ آپ کو دعوت نامہ بھی بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ اکتوبر تک جو صدر عارف الوی کی سرکاری مصروفیات ہیں ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، یعنی صدر کی اکتوبر تک سرکاری مصروفیات کی فہرست تیار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ صدر نے 9 ستمبر کو گھر جانے یا ایوان صدر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور عموماً صدر کی یا پرائم منسٹر کی 1 مہینے کی ہی یہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں یا آپ کہہ لیں کہ مصروفیات ہوتی ہیں، ان کا سکیجول 1 مہینے کا ہی طے کیا جاتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی صدر اکتوبر میں چلے جائیں گے۔ اچھا، اس کے اندر ایک اور بھی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صدر اگر اپنے عہدے پر فائز رہیں گے تو عمران خان صاحب کو کیا فائدہ ہوگا، اور پاکستان کے اندر شریف خاندان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا عمران خان صاحب کے سیاسی مخالفین کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، یا اہم حلقے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کتنی سنجیدگی سے دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر آشفی صاحب ایک جو بہت اہم بات یہ ہے کہ اگر صدر عارف الوی آج خود استعفیٰ دیں یا کوئی بھی صدر استعفیٰ دے، تو پھر یہ آئین کے اندر آپ کے یہ لکھا ہے کہ جو چیئرمین سینٹ ہیں
پھر وہ اس وقت تک صدر بنیں گے جب تک نئے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا. یہ یعنی اگر از خود استعفیٰ دیا جائے. لیکن اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے عمران خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے کہ صدر عارف الوی جیسے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے عہدے پر رہیں گے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ اگلے 2-3 دن کے اندر کوئی اہم ملاقاتوں کے پس منظر میں کچھ اور ادروائز فیصلہ اگر نہ ہو گیا تو یہ بات طے ہے، کیونکہ ایوان صدر میں کسی قسم کی ایسی ہلچل نہیں ہے کہ کچھ سامان پیک ہو رہا ہو، کوئی وہاں سے روانگی کا کوئی اشارہ دیا گیا ہو. تو عمران خان صاحب کی سزاؤں کے حوالے سے بڑا اہم ہوگا صدر عارف الوی کا ایوان صدر میں رہنا، کیونکہ صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سزا کو کم بھی کر سکتے ہیں، کسی کی سزا کو معطل کر سکتے ہیں. کسی بھی عدالت یا کسی اور ایسی اتھارٹی یعنی فیصلہ سنانے والی جو اتھارٹی ہوتی ہے اس کی جانب سے سنائے گئے فیصلے کو معطل کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ختم بھی کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے بوگس کیسز عمران خان صاحب کے خلاف، جو پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول لیڈر ہیں، ان کے خلاف جو کیسز بنائے گئے ہیں، صدر عارف الوی جب ایوان صدر میں رہیں گے تو ایک کم سے کم آپشن وہ تحریک انصاف کے پاس یا صدر کے پاس رہے گا. اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک آئینی آپشن رہے گا کہ جہاں پر صدر نہ صرف غیر قانونی غیر آئینی اقدامات کو ایک مخصوص ونڈو کے لیے جو 2-3 ہفتوں کی ان کے پاس ونڈو ہوتی ہے اس دوران روک بھی سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو بھی ایک خاص سٹیج پر جا کر یعنی سپریم کورٹ سے بھی اوپر اگر یہ کیس جاتا ہے تو خاص سٹیج پر جا کر اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے بوگس مقدمات کو ختم کرنے کی پوزیشن میں آ سکتے ہیں. اگرچہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہوگا، ایک بہت غیر معمولی سٹیپ ہوگا، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کر دیا جائے گا، کیونکہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر اس کے اوپر دو آ رہا ہیں کہ کیا پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے بغیر صدر ایسا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہت سے حلقے کہتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کچھ حلقے کہتے ہیں کہ صدر کے پاس یہ اختیار موجود ہے. جیسے 14 اگست کو صدر نے اپنا اختیار استعمال کیا اور قیدیوں کی جو قید ہے اس میں 6 مہینے کی سزا میں کمی کی، اور عمران خان صاحب کی سزا بھی 6 مہینے کم ہو گئی. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ صدر عارف الوی نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا. اس کو آسان الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صدر عارف الوی جس وقت تک ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، کیونکہ کارڈ جو ہیں وہ 17 ستمبر کے پرنٹ ہو گئے ہیں، میرے ذرائع نے یہ کنفرم کر دیا. اب آ جائیں چودھری پرویز الہی کے اغوا کی آپ نے بات کی. یہ چودھری پرویز الہی کو اغوا نہیں کیا گیا ہاشمی صاحب، یہ تو لاہور ہائی کورٹ کے جج کو اغوا کیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 جج صاحبان کو اغوا کیا گیا، چیف جسٹس بندیال صاحب کو اغوا کیا گیا، پاکستان کے پورے عدالتی نظام کو اغوا کیا گیا دن دیہڑے. اور جہاں سے چودھری پرویز الہی کو اغوا کیا گیا، یہاں سے صرف 12 کلومیٹر دور آپ کی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا جو آتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ تو بہت قریب ہے، سپریم کورٹ بھی صرف 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے بالکل سامنے سے شاید اسلام آباد ہائی کورٹ جوڈیشل کمپلیکس یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی چھت پر کھڑے ہو کر چودھری پرویز الہی کے اغوا کا منظر بھی دیکھا جا سکتا ہو. یعنی اتنے قریب جس جگہ سے چودھری پرویز الہی کو اغوا کیا گیا. تو یہ تو پاکستان کے عدالتی نظام کو اغوا کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑے واضح آرڈر دیے تھے کہ اب چودھری پرویز الہی کو پیش کیا جائے عدالت میں، انہیں گرفتار نہ کیا جائے، اور چودھری پرویز الہی بھی کوئی بیان وغیرہ جاری نہ کریں. لاہور ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کوئی قانون نافذ کرنے والا ادارہ، پولیس، رینجرز، FIA، کوئی بھی قانون نافذ کرنے والا ادارہ یا لوگوں کو گرفتار کرنے والا ادارہ پرویز الہی کو گرفتار نہیں کرے گا. اس کے باوجود گرفتار کیا گیا. پہلے لاہور ہائی کورٹ کی تصدیق کی گئی، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو اغوا کیا گیا، لاہور ہائی کورٹ کو روندا گیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی آج کے دن میں روندا گیا. لیکن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں اور سپریم کورٹ کے اوپر سکوت طاری ہے. یعنی میرا یہ خیال تھا کہ اب تو چیف جسٹس صاحب یعنی چیف جسٹس بندیال صاحب بالکل جانے والے ہیں، تو کم سے کم اس معاملے کا تو نوٹس لیں گے کہ یہ کس قسم کی اندھیر نگری ہے، یہ کس قسم کی ایک فراڈ قسم کی ریاست ہے، یہ کس قسم کی ناکام ریاست ہے، یہ کس قسم کا جنگلی اور قبائلی معاشرہ ہے. جنگلی اور قبائلی معاشروں سے بھی بدتر معاشرہ ہے کہ ہائی کورٹس، ہاشمی صاحب، سپیریئر کورٹ سمجھی جاتی ہے ہائی کورٹ،
اور ہائی کورٹس کے فیصلے آ رہے ہیں اور ہائی کورٹ توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جج صاحبان کے فیصلے بھی روندے جا رہے ہیں، جج صاحبان آنسوؤں سے رو رہے ہیں، جج صاحبان بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ تو اس کی تو کوئی مثال بدترین جو مارشل لاز تھے ہاشمی صاحب، اس کے اندر بھی نہیں ملتی۔ اس کے اندر بھی یہ ہوتا تھا کہ ایل ایف او کے ذریعے چلیں، حلف اٹھا لیا، ایک مرتبہ حلف اٹھا لیا، اس کے بعد عدالتیں سبمسو ہو گئیں۔ لیکن یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر حالات ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے اندر میں اگین یہ کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک دو جج صاحبان اور لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحبان، انہوں نے پھر بھی ہمت کیا کہ فیصلے تو دیے، کم سے کم فیصلے تو دیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی چیف جسٹس عامر فاروق کی بات نہیں کر رہا، ایک دو اور جج صاحبان کی جاننے والے جان سکتے ہیں کہ میرا اشارہ کن جج صاحبان کی جانب ہے، کہ کم سے کم انہوں نے اشارے تو دیے ہیں، کم سے کم فیصلے دیے ہیں۔ فیصلے دینے کے بعد طنزاً انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اسد عمر تبھی رہا ہوں گے جب وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ لیکن سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں، ریٹائرمنٹ ان کی بالکل، یعنی اب آپ دیکھ لیں کہ کتنے دن رہ گئے ہیں، آخری ہفتہ رہ گیا ہے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب نے یہ جو فستائیت کی گئی ہے اسلام آباد کے اندر، نہ اس کا نوٹس لیا۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کو سائفر کے جھوٹے کیس میں نہ صرف یہ کہ جھوٹی گرفتاری ڈالی گئی بیک ڈیٹ کے اندر، بلکہ ان کا نام نہاد فرضی جوڈیشل ریمانڈ عدالت کے اندر پیش کیے بغیر لیا گیا، جس کی آئین اور قانون میں کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے باوجود پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے، اس نے اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کیا۔ اس کے اوپر جس طریقے سے اس اندھیر نگری کو ختم کرنے کے لیے ان کو، یعنی جج صاحبان کو ان کے منصب پر بٹھایا جاتا ہے، یہ اس منصب سے انصاف نہیں کر سکے۔ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو سب سے پہلے تو توہین عدالت کے جو نوٹسز ہیں، یہ صرف توہین عدالت کے نوٹس جاری کرنا، پھر لمبا ایک پروسیس شروع کر دینا، یہ پہلے مرحلے میں تو جاری ہونے چاہیے پولیس حکام کو، ایف آئی اے حکام کو، یا ان ایجنسیز کو جو کہ گرفتار کر رہی ہیں، جیسے پرویز الہی کو یا عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا۔ دوسرے مرحلے میں یہ پھر وزراء کو توہین عدالت کے نوٹسز جانے چاہیے۔ تیسرے مرحلے میں چیف ایگزیکٹو، کیونکہ چیف ایگزیکٹو کے نیچے پوری مشینری آپ کی کام کرتی ہے، وزراء بھی چیف ایگزیکٹو جو پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے نیچے کام کرتی ہے، آپ کی کیبنٹ ان کے نیچے چیف ایگزیکٹو یعنی پرائم منسٹر کے نیچے کام کرتے ہیں، تو پھر پرائم منسٹر کو بھی طلب کیا جانا چاہیے۔ توہین عدالت آپ کو لگانی چاہیے، اور توہین عدالت جب آپ لگائیں گے، اگر آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا، تو آپ پھر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہہ سکتے ہیں کہ میرے فیصلوں پر عمل درآمد کروایا جائے، اور اگر وہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کروائیں، آپ ان پر بھی توہین عدالت لگائیں، کم سے کم کوئی مثال تو آپ بنائیں۔ آپ کے فیصلے پر عمل درآمد ہو نہ ہو، لیکن کم سے کم یہ تو کہا جائے گا کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا اور اس پر عمل درآمد کروانے کی کوشش کی تھی۔ سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے پاس کوئی ٹینک نہیں ہے، توپیں نہیں ہیں، بندوقیں نہیں ہیں، تو فیصلے ہی دے سکتے ہیں اور فیصلوں پر عمل درآمد کے لیے احکامات جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ جج صاحبان فیصلے دینے کے بعد بے بسی کا اظہار تو کرتے ہیں، آنسوؤں سے روتے تو ہیں، لیکن فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے جس قسم کے ایگریسو اقدامات ہونے چاہیے، اس قسم کے اقدامات نہیں ہوتے۔ اور پرویز الہی کی گرفتاری سے اسلام آباد میں یا لاہور میں ہم نے، یعنی پاکستان نے، جو انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہے، ان کو کیا پیغام دیا ہے کہ پاکستان میں کس قسم کی اندھیر نگری ہے، کس طرح سے آئین کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہاشمی صاحب، یہ شریف خاندان کو دوبارہ سے مسلط کرنے کے لیے، جو کہ اپنے آبائی وطن روانہ ہو چکا ہے، ان کو دوبارہ یہاں وائسرائے کے طور پر مسلط کرنے کے لیے یہ جبر کی ایک فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جبر کی فضا جو ہے، یہ قائم رکھنے میں مدد نہیں مل رہی، یہ جبر کی فضا ٹوٹ رہی ہے، خوف کے بت ٹوٹ رہے ہیں، کیونکہ پرویز الہی جیسے سیاستدان جو کہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کرتے تھے، جو کہ کبھی کوئی نظریاتی سیاستدان نہیں رہے، جو کبھی مزاحمتی سیاستدان نہیں رہے، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ عوام کا موڈ کیا ہے، عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، اس لیے وہ بھی قید و بند کی صحبتیں، بدترین قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ لوگوں نے خوف کے بت توڑ دیے ہیں، لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا ہے، لوگوں کے گھروں میں خواتین
کے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کی گئی ہے. پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے, پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے, ان کو اغوا کیا گیا, ان کی خواتین کو ہراساں کیا گیا, لیکن اس کے باوجود اب لوگ ڈر نہیں رہے. عمران خان صاحب کو خوف دلانے کے لیے جیل میں بھیجا گیا تھا. عمران خان صاحب نے خود کو جیل کے ماحول میں پوری طرح ڈھال دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے جیل میں رہنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل میں یہ بہت چھوٹی جیل ہے. پاکستان اٹ سیلف ایک سب سے بڑی جیل بن چکا ہے. تو اس لیے عمران خان صاحب کو بھی جو خوف دلانے کی کوشش کی گئی تھی وہ بھی ناکام ہو گئی ہے. تو یہ جبر کی فضا کتنی دیر قائم رکھی جائے گی؟ کتنی دیر انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کی جائیں گی؟ کتنی دیر یہ جو الیکشن ہے اس کو ڈیلے کیا جائے گا؟ تو یہ جو اس وقت نگران حکومت, شریف خاندان, الیکشن کمیشن اور پاکستان کا پورا نظام جس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیل رہے ہیں, اس کی کاسٹ ریاست پاکستان کو ادا کرنی پڑے گی. جتنی نفرت, جتنا انتشار, جتنی تفریق اس وقت پاکستان میں ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اور یہ جان بوجھ کے دھکیلا جا رہا ہے پاکستان کے حالات کو 1971 کی جانب, کہ 1971 کی جانب خدا نہ خواستہ حالات چلے جائیں اور پھر پاکستان کے ساتھ اسی قسم کا سانحہ ہو جائے جیسا 1971 میں ہوا تھا. اچھا راج صاحب, آپ نے یہ جو خوف کے بت توڑنے کی بات کی ہے, ایک پیغام آ گیا ہے اور عمران خان نے خط لکھا ہے پاکستانی قوم کے نام. مجھے ماضی قریب میں یا ماضی بعید میں کبھی یہ یاد نہیں پڑتا کہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف علی زرداری صاحب نے کوئی ایسا خط جو ہے وہ قوم کے نام لکھا ہو. آج بھی عمران خان جیل میں بیٹھ کر پاکستان کی قوم کے بارے میں سوچ رہے ہیں. وہ یہ نہیں سوچ رہے کہ انہوں نے بنی گالا کو کیسے بچانا ہے, یا پھر کوئی پیسہ اگر باہر بڑھا ہوا ہے تو وہ کس طرح ساز باز کی جائے, یا کوئی ڈیل کر کے وہ بھی دبئی چلے جائیں, لندن آ جائیں, یا کسی خلیجی ملک میں جا کر جو ہے ہمیشہ کے لیے سکونت اختیار کر لیں. راج صاحب, یہ خط بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ان حالات کا ذکر کیا گیا ہے جو اس وقت پاکستان کے اندر ہیں, اور عمران خان جیل میں بیٹھ کر باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیا سوچ رہے ہیں. اٹک جیل سے قیدی نمبر 804 کا قوم کے نام خط ہے یہ. میرے پاکستانیوں, آج سے 2 دن پہلے مجھے کاغذ اور پینسل کی سہولت میسر ہوئی, اور ہمیشہ کی طرح آپ میری پہلی ترجیح رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کے ساتھ باہر کیا ہو رہا ہے, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. یہ میرے انکار کی سزا, اور اس انکار کی سزا کا مجھے پہلے سے ہی اندازہ تھا. اس لیے میرے گھر سے لے کر جہاں بیرک نمبر 3 تک میرے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, میں نے انکار کرنا سیکھا. انہیں اچھا نہیں لگا. میں نے عام آدمی کو مخاطب کیا, بادشاہوں کے سامنے سر نہیں جھکایا. انہیں اچھا نہیں لگا. میں نے مسلمانوں کی بات کی, یہ بھاگتے ہوئے اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ گئے. دیکھو, میں اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ وہ دن پہلے میرے ساتھ ایک ڈیل کرنے کی کوشش کی جس پر میں نے انکار کیا. جب بھی میری قوم اور میرے پاکستانی کہہ کر جب میں پکارتا تھا تو انہیں غصہ آ جاتا. یہ آپ کو قوم نہیں, ایک ہجوم سمجھتے ہیں, ایک غلام ہجوم. میرے پاکستانیوں, مجھ پر جھوٹے مقدمات بنائے گئے, میری 4 دیواری کو پامال کیا گیا. مجھے کہا گیا کہ ڈیل کر لو, ان سب کے ساتھ مل کر کھڑے ہو جاؤ. میں نے صاف انکار کر دیا. صرف آپ لوگوں کے لیے ان 3-4 سالوں میں جتنا میں نے آپ کو دیکھا اور آپ نے مجھے دیکھا, اس سے یہ پایا کہ آپ لوگ انتہائی غیرت مند, غریب اور پاکستان کے اصل حقدار لوگ ہیں. اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ میری آپ سے محبت کی سزا ہے, یہ میری پاکستان سے محبت کی سزا ہے. آپ مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے بہت پیار کرتا ہوں. عمران احمد خان نیازی. یہ قیدی نمبر 804 کا خط ہے اپنی قوم کے نام. رائے صاحب, کوشش کر کے دیکھ لی, توڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لیا, لیکن خان صاحب آج بھی ڈیل یا ڈھیل کی تلاش میں نہیں ہے, بلکہ وہ حالات اور اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب پاکستان کی قوم خود جو ہے وہ فیصلہ کرے گی. جی رائے صاحب. دیکھیں, ایک تو جو آپ نے کہا کہ نواز شریف نے یا شہباز شریف نے دوران قید جو ہے, جب سابق صدر پرویز مشرف نے انہیں قید کیا تھا تو انہوں نے کوئی خط نہیں لکھا. انہوں نے خط لکھا تھا, وہ معافی نامے کا خط تھا. وہ انہوں نے معافی نامہ جو ہے وہ بھجوایا تھا سابق صدر پرویز مشرف کو, اور اس کے بعد ایک ڈیل کے اوپر دستخط بھی کیے تھے, اور ایک خط جو ہے پھر وہ سعودی عربیہ کو بھجوایا گیا تھا. تو ان کے خط کی حیت اور ان کے خط کی ساخت اور جو عمران خان صاحب نے خط لکھا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے.
اسی پلیٹ فارم پر ہم نے بتایا تھا کہ خان صاحب کو ڈیل آفر کی گئی، خان صاحب نے ڈیل کرنے سے انکار کر دیا۔ خان صاحب کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جیل میں ڈالا گیا، لیکن یہ جیل والا جو ایڈونچر ہے یہ مس ایڈونچر میں بدل گیا، یعنی اب اس سے زیادہ آپ کیا کریں گے۔ قاتلانہ حملہ عمران خان صاحب پر دن دیہڑے کروا چکے ہیں۔ عمران خان صاحب کو گولیاں لگتے پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا کے میڈیا نے وہ مناظر چلائے، اس کے باوجود عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کی جنگ سے پیچھے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں، آپ کا نام ECL پر نہیں ہے، آپ وہاں سے تحریک انصاف کو چلائیں، تحریک انصاف کو بھی کالعدم نہیں کیا جائے گا، آپ کو جیل نہیں جانا پڑے گا، آپ کی جان کو جو خدشات ہیں وہ خدشات ختم ہو جائیں گے۔ لیکن عمران خان صاحب اس کے باوجود کہ ان کو 200% پتہ تھا کہ ان کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا، سلو پوائزننگ کے ذریعے خدا نخواستہ ان کی جان لینے کی بھی کوشش کی جائے گی، اس کے باوجود عمران خان صاحب پاکستان کے اندر رہے، ان کو یہ سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ شہباز شریف، اسحاق ڈار، حکومت یہاں سے ختم ہوئی، ابھی کوئی ان کو گرفتار تھوڑی کرنا تھا کسی نے، حکومت ختم ہوئی، جس دن حکومت ختم ہوئی یہ شہباز شریف اور اسحاق ڈار جو ہیں وہ یہاں سے فرار ہو کر لندن چلے گئے، پورا ٹبر جا کر وہاں لندن بیٹھ گیا، اور اب دوبارہ سے جب ان کو دھاندلی زدہ الیکشن کے نتیجے میں دوبارہ حکومت دی جائے گی تو وائسرائے کے طور پر یہ دوبارہ ہمارے اور ہماری نسلوں کے اوپر دوبارہ سے مسلط ہو جائیں گے، اور جس قسم کی 15 ماہ میں پچھلے 15 ماہ کے اندر یہ تباہی لے کے آئے ہیں اس سے بھی 10 گنا تباہی لے کے آئیں گے۔ لیکن اس سے اگین میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 24 کروڑ جو لوگ ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ 24 کروڑ لوگوں کے دلوں میں جو لاوا اس وقت ابل رہا ہے، جو پک رہا ہے، اس کا کیا کریں گے؟ ان 24 کروڑ لوگوں کو گولیاں ماریں گے، ان کو گولیاں مروائیں گے، کسی ادارے کے ذریعے مروائیں گے، کیا کریں گے؟ 24 کروڑ لوگوں کو لاپتہ کر دیں گے، 24 کروڑ لوگوں کو اغوا کر دیں گے، کیا کریں گے 24 کروڑ لوگوں کا؟ تو اس لیے یہ جو تمام اس وقت میئرز لیے جا رہے ہیں یہ مصنوعی اقدامات ہیں۔ میں کچھ کامنٹس پڑھ رہا تھا ہمارے ویورز کے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ عمران خان صاحب کو یہ تاحیات قید میں رکھیں گے اور یہ جو جبر کی رات ہے یہ کوئی بہت طویل ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہاشمی صاحب، یہ جب اتنی بڑی تعداد میں عوام ایک سائیڈ پہ کھڑے ہو جائیں، کسی بھی ایک سائیڈ پر، اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ جبر کی رات طویل نہیں رہتی۔ یہ پوری دنیا میں ایک سبق ہے کہ آپ مصنوعی اقدامات کے ذریعے اس طرح کی جبر کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جبر کی فضا کا لوگ خوف توڑ دیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ اس سے پہلے ترکی میں کیا ہوا، آپ یہ دیکھ لیں کہ بہت سے جو مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں وہاں پر کیا ہوا۔ تو اس لیے یہ اس ملک کا ہر جو چوک ہے یہ تحریر اسکوائر بن جائے گا، یہ ہر ملک کے اندر، اس ملک کے ہر شہر کے اندر، ہر گاؤں کے اندر ایک نہ رکنے والی تحریک شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس میں ایشو یہ ہے ہاشمی صاحب کہ ایک طرف عمران خان صاحب کا 3.5 سال کا دور اور دوسری جانب شریف خاندان اور زرداری خاندان کا 30 سال کا دور۔ 3.5 سال میں عمران خان صاحب نے جو ڈیفالٹ ہوئی معیشت تھی اس کو 6% پہ پہنچایا، 5.97% پہ، اور شریف خاندان صرف حکومت کرنے کے لیے پاکستان آیا، پاکستان کی تباہی و بربادی کی، اپنے محلات بنائے برطانیہ میں، دیگر ممالک میں، اور جیسے ہی حکومت گئی یہاں سے وہ لندن فرار ہو گئے۔ تو سارے پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ ان کو جب دوبارہ بھی مسلط کیا جائے گا تو انہوں نے بالکل نہ ان کی کیپیسٹی ہے، اور دوسرا کرپشن، سمجھوتے، اقتدار کی بندر بانٹ 13 جماعتوں کے اندر، تو یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، نہ ان سے کوئی ڈیلیوری ہوگی۔ تو اس وجہ سے عوام کے اندر اب ان کے لیے نفرت پیدا ہو گئی ہے، یعنی پہلے تو سیاسی اختلاف تھا، پھر وہ سیاسی اختلاف شدت اختیار کر گیا، پھر لوگ چونکہ عمران خان صاحب سے محبت کرتے تھے، عمران خان صاحب کے خلاف انتقامی کارروائی کی گئی تو لوگوں کی جو سیاسی مخالفت تھی وہ شدت اختیار کر گئی۔ لیکن اب جو انہوں نے لوگوں کے اوپر مہنگائی کا قہر نازل کیا ہے، لوگ سیاسی طور پر ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی تصویر آ جائے ٹی وی پر لوگ چینل بدل دیتے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا ایک مرتبہ پھر آج فگرز کے عمران خان صاحب کا جب ان پر پابندی لگ گئی اور ان کا خطاب ہوتا تھا یوٹیوب پر تو 15 ملین 20 ملین یعنی 2 کروڑ ویورشپ ہوتی تھی عمران خان صاحب کی۔ دوسری جانب شہباز شریف جن کو زبردستی پی ٹی وی بھی نشر کر رہا ہوتا تھا
تو وہ 15-18 لوگ جس میں نون لیگ کے سوشل میڈیا کے لوگ بھی ہیں تو اس سے زیادہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے تھے. اسی وجہ سے اب یہ حلقوں میں جانے کے قابل نہیں رہے, اسی وجہ سے یہ الیکشن کیمپین بھی نہیں کر رہے اس وقت. اس وجہ سے یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر سوار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سے یہ توقع رکھے ہوئے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ دھاندلی نہیں, دھاندلا کر کے ہمیں واپس اقتدار میں لے آئے اور ہم یہاں لندن میں بیٹھے رہیں, ہم حلقوں میں نہ جائیں, لوگوں کے مسائل نہ پوچھیں. ان کو پتہ ہے کہ حلقوں میں جائیں گے تو لوگ سیاسی طور پر انہیں جوتے ماریں گے, ان کو لوگ اپنے حلقوں میں گھسنے نہیں دیں گے. تو اس وجہ سے ان کا جو سارا دار و مدار ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے. لیکن کیا ایک دھاندلی زدہ الیکشن ملک کو آگے لے کر جائے گا؟ اس کا جواب نفی میں. ایک دھاندلی زدہ الیکشن اس ملک کو توڑنے کی جانب تو لے جا سکتا ہے, خوشحالی کی جانب کسی صورت نہیں لے کے جا سکتا. راج صاحب, عمران خان صاحب کی یہ درخواست ہے جس پر سپریم کورٹ پاکستان کا 3 رکنی بینچ جو ہے وہ فیصلہ محفوظ اس نے کر لیا اور یہ فیصلہ کسی بھی وقت سنایا جا سکتا ہے. کچھ انتہائی اہم نکات ہیں نیب ترامیم کے حوالے سے, کیونکہ آج ایک لفظ استعمال کیا گیا کہ فیصلہ نیب ترامیم پر شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا, لیکن شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ زہر ثابت ہوگا. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے لوگ جنہوں نے فائدہ حاصل کیا, شہباز شریف, نواز شریف کی فیملی, اس کے علاوہ زرداری صاحب اور پھر دیگر جماعتیں جنہوں نے نیب ترامیم سے جو ہے وہ دونوں ہاتھوں سے پارلیمنٹ کو لوٹا, پاکستان کی عوام کے ووٹ کی جو طاقت تھی, ووٹ کا جو حق تھا, اسے نہ صرف پامال کیا بلکہ اسے ایکسپلائٹ بھی کیا ہے. راج صاحب, چیف جسٹس آف پاکستان نے لکھا اور جو ان سے جو ریمارکس انہوں نے دیے بڑے امپورٹنٹ تھے. آپ کو معلوم پڑ جائے گا کہ اس وقت سپریم کورٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے اور ان کا کیا اس وقت ارادہ ہے. جسٹس منصور صاحب کے ریمارکس ہیں جی کہ نیب ترامیم کا جو فیصلہ ہے, یعنی نیب ترامیم آپ نے کر دی تو کیا کس طرح کیسز جو ہیں وہ دوسرے اداروں کے پاس جا سکتے ہیں, یعنی دوسرے فورمز پر جا سکتے ہیں. تو اس کے اوپر جسٹس منصور صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر مقدمات نیب سے ختم ہو کر ملزمان گھر چلے جائیں, نیب کے دفتر میں قتل ہو گیا تو کیا متعلقہ فورم پر نہیں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی شک موجود نہیں ہے جس کے تحت ان مقدمات کو کسی اور فورم پر چلایا جا سکے. پھر فوجی عدالتوں کا بھی ذکر کیا کہ یہ ترامیم جو ہیں ایک جج پر تو لاگو ہوتی ہیں لیکن فوجی افسر پر لاگو کیوں نہیں ہوتی, یہ بھی جسٹس منصور کی طرف سے جو نقطہ اٹھایا گیا. اور پھر جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ ماضی کے اگر اس کا اطلاق ماضی سے کریں اور پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بنا کر آگے بڑھ جائے تو اس سے تو جو لا اینڈ آرڈر ہے اور ملک کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گی. اور کوئی بھی یعنی 1985 میں سزا پانے والا مجرم جو ہے وہ آ کر کہے کہ میری جو سزا ہے وہ اب نہیں رہی, اس کا دوبارہ ٹرائل کرو, تو میرا خیال ہے کہ یہ مشکل ہو جائے گا. تو رائے صاحب, شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ جو ہے اس کے منتظر ہیں پاکستان کی عوام, کیونکہ نیب ترامیم کیس پر, سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پر, سویلین عدالتوں میں آرمی سویلینز کا مقدمہ جو ہے آرمی عدالتوں میں چلانے, یہ 3 مقدمات ایسے ہیں جن پر فیصلہ آنا ابھی باقی ہے اور قوم کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر لگی ہوئی ہیں. چیف جسٹس جاتے ہوئے کیا فیصلہ دیں گے؟ ویورز, یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.